وفاقی وزیر احسن اقبال نے NFC ایوارڈ کی تشکیل نو کی سفارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فنڈز کی تقسیم صرف آبادی پر نہیں، ترقی اور دیگر اشاریوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ نظام میں 82% وسائل آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں، جو آبادی کنٹرول کی کوششوں کے منافی ہیں۔ انہوں نے تجویز دی ہے کہ آبادی کو 24.15 کروڑ پر منجمد کر کے نیا کثیر الجہتی فارمولہ اپنایا جائے تاکہ قومی منصوبوں کو مؤثر فنڈنگ مل سکے۔ انہوں نے ٹیکس، تعلیم، صحت اور موسمیاتی خطرات کو بھی تقسیم کا معیار بنانے پر زور دیا۔ پاکستان نے آج ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ اسپارکو کا جدید ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ چین کے شیچانگ لانچ سینٹر سے پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان کامیابی سے خلا میں روانہ کر دیا گیا۔ اس سیٹلائٹ سے پاکستان قدرتی آفات، شہری ترقی، زراعت اور سی پیک منصوبوں کی مؤثر نگرانی کر سکے گا۔ اسپارکو ماہرین اس مشن کی نگرانی کے لیے چین میں موجود رہے، جبکہ لانچ کی تقریب براہ راست اسپارکو ہیڈ کوارٹر کراچی میں نشر کی گئی۔ ڈی جی اسپارکو افتخار بھٹی نے اس کامیابی کو سائنسی خود انحصاری کی بڑی پیش رفت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سیٹلائٹ زلزلے، سیلاب، زمینی تبدیلیوں، پانی کی قلت اور گلیشیئر پگھلنے جیسے عوامل پر قیمتی ڈیٹا فراہم کرے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدہ مکمل ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور اب دونوں ممالک توانائی کے شعبے میں بالخصوص تیل کی تنصیبات کی ترقی کے لیے مشترکہ اقدامات کریں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس معاہدے کے تحت ایک آئل کمپنی کا انتخاب کیا جا رہا ہے جو اس اشتراک کی قیادت کرے گی۔ ٹرمپ نے مستقبل کا خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے ایک دن پاکستان بھارت کو تیل برآمد کرتا نظر آئے، جو خطے میں توانائی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان کے عالمی سطح پر مؤثر کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے صدر نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ پاکستان انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے سخت قوانین کے نفاذ اور جدید اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون، عوامی آگاہی اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ صدر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارے متعلقہ ادارے انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کو توڑنے اور اس جرم میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2026 اور مصنوعی ذہانت AI پالیسی 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری کابینہ کے اجلاس میں دی گئی جو وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ برس حج آپریشن کی مکمل ڈیجیٹائزیشن ایک خوش آئند قدم ہے جس سے حجاج کرام کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں گی۔ انہوں نے وزارت مذہبی امور کو ہدایت کی ہے کہ حج پالیسی پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں حج پالیسی 2026 کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ بریفنگ کے مطابق آئندہ برس پاکستان کا حج کوٹا 70% حکومتی اور 30% نجی کوٹے کے تناسب سے تقسیم کیا جائے گا۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ سال نجی شعبے کی غفلت کے باعث جو افراد حج سے محروم رہ گئے تھے ان کا حج 2026 میں نجی کمپنیاں یقینی بنائیں گی۔ نئی حج پالیسی کے تحت سرکاری اسکیم اور نجی کمپنیوں دونوں کے تحت ہونے والے حج آپریشن کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی لازمی قرار دے دی گئی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو عالمی سطح پر ایک بار پھر سفارتی محاذ پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جہاں ان کی امریکہ کے ساتھ دوستی اور صدر ٹرمپ سے قریبی تعلقات کے دعوے کمزور پڑ گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بھارت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بھارت ہمارا دوست ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ برسوں سے بہت کم تجارت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ بھارت کے دنیا بھر میں سب سے زیادہ ٹیرف اور سخت غیر مالیاتی تجارتی رکاوٹیں ہیں جو امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہی عوامل بھارت کے ساتھ بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے کی بڑی وجہ ہیں۔ انہوں نے مزید نشاندہی کی ہے کہ بھارت نے اپنی زیادہ تر فوجی ضروریات روس سے پوری کی ہیں اور وہ چین کے ساتھ مل کر روسی توانائی کا سب سے بڑا خریدار بھی ہے۔ پاکستان نے بچوں کو کینسر کی مفت ادویات فراہم کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت WHO کے ساتھ ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
یہ معاہدہ پاکستان کی بچپن کے کینسر کی ادویات تک رسائی کے عالمی پلیٹ فارم میں شمولیت کو ظاہر کرتا ہے، جو صحت عامہ کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو ہر سال بچپن کے کینسر کے علاج کے لیے ضروری ادویات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ان ادویات سے ملک بھر میں سالانہ تشخیص ہونے والے تقریباً 8,000 بچوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ وزیر صحت نے عالمی ادارہ صحت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام بچوں کی زندگی بچانے کی کوششوں میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے سیمی فائنل میں بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے اس انکار کے باعث پاکستان کو فائنل میں سیدھا جگہ مل گئی ہے، جہاں اس کا مقابلہ آسٹریلیا چیمپئنز یا جنوبی افریقہ چیمپئنز سے ہوگا۔ انگلینڈ میں جاری اس ایونٹ کا سیمی فائنل پاکستان چیمپئنز اور بھارت چیمپئنز کے درمیان ہونا تھا، مگر بھارت نے کھیلنے سے انکار کیا۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک کے سیاسی تنازع کی وجہ سے بھارت نے پہلے بھی گروپ میچ میں پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کیا تھا، جس کے نتیجے میں دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیے گئے تھے۔